بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی۔ پروگرام کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر بتایا جاتا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جو بھی آپ لوگ جاننا چاہیں آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت پروگرام میں حصہ ہیں، پروگرام کا موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بارہا رہنمائی ماشاءاللہ آپ لوگ کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں آپ کے میرے ہم سب کے دل عزیز محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی پیر سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر شاہ صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے پروگرام استخارہ میں ہی، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، لائیو کال کے ذریعے بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ایڈریس پہ آپ لوگوں کے خط یعنی سوالات جو ہیں وہ مسائل آپ لوگ خط کے ذریعے بھی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ لوگ لائیو کال کریں پروگرام میں تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ٹی وی کا والیوم آپ لوگ جو ہے وہ اپنا بند رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کا سوال، آپ لوگوں کی گفتگو، جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم تک پہنچنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک موضوع پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں پروگرام میں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ استخارے سے ہی ریلیٹڈ سوال و جواب کا معاملہ ساتھ ساتھ شامل رہے۔ آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہیں، شامل کریں گے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں فرد، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کال کی ہے، دعا زارہ کی والدہ۔ اچھا جی، آپ کو دعا زارہ کے لیے آپ لوگوں نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، وہ واللیل اذا سجا کی صورت بتائی تھی، اور میرے لیے بھی آپ نے بتایا تھا یہی دعا پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرنا۔ ٹھیک ہے۔ 1 ماہ ہو گیا میں کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ بچی ایسے ہی ضد کرتی ہے، روتی ہے، اور نہ کوئی رشتہ آ رہا ہے، نہ کوئی رشتے کا وسیلہ بن رہا ہے۔ اچھا، آپ کا وہ جو مسئلہ تھا دعا زہرا کا رشتے کا مسئلہ تھا؟ نہیں، دعا زہرا تو میری بیٹی ہے نا 5-6 سال کی، ٹھیک ہے۔ شوہر نے پہلے ڈیورس دی ہوئی ہے، وہ بچی میرے پاس ہی ہوتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ لیکن گھریلو حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جب میرا کوئی رشتہ آئے تو میرے بھائی پھر میری بیٹی نہیں مجھے دیتے ساتھ، وہ اتنی رکاوٹ بنا رہے ہیں۔ اچھا، ابھی بیٹی کا نام بتائیں، اپنی بیٹی کا نام بتائیں۔ میری بیٹی کا نام دعا زہرا اور میرا نام فرحت۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلے ہم رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے، جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، اور پہلے بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ سوال کیا تھا تو والضحیٰ سورہ جو ہے وہ آپ کو بتائی گئی تھی وظائف کی صورت میں۔ تو ابھی کہنا ان کا یہ ہے، اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ کو بتایا کس نے تھا، شاہ صاحب سے یا پھر کوئی اور ہمارے جو علامہ صاحب ہوتے ہیں، سہروردی صاحب ہوتے ہیں، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ آپ کی کال تھی اور آپ کا مسئلہ تھا۔ تو بہرحال دوبارہ سے انشاءاللہ رہنمائی ایک مرتبہ کی جاتی ہے، ضرور آپ دیکھیے پروگرام، شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ بیٹی کے لیے کیا اچھے اسباب ہو سکتے ہیں، مزید رہنمائی کے لیے انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کی بتا دیتے ہیں رہنمائی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بہن، آپ نے 2 چیزیں پوچھی ہیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ بچی آپ کی سرپرستی میں ہے اور شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ اس وجہ سے پریشان ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بچی روتی ہے، ضد کرتی ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ مسائل ہیں۔ بیٹی کا آپ نے نام بتایا، اپنا اور اپنی والدہ کا نام نہیں بتایا، ورنہ آپ کا بھی ہم استخارہ اور حساب جو ہے نا وہ لگا لیتے، استخارہ کر لیتے۔ اب بیٹی کے حوالے سے میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں۔ اپنے حوالے سے آپ نے ان ڈیٹیل ایک خط لکھنا ہے، اس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھیں گی، اپنا مسئلہ بڑا واضح کر کے لکھیں گی،
بیٹی کے حوالے سے بھی اگر آپ لکھیں گی تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو ہم تعویذات بھیجیں گے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی، آپ کے رشتے کے لیے کہ آپ کا کسی مناسب جگہ پر دوبارہ رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے، آپ کہیں نکاح کر کے باعزت زندگی گزار سکیں۔ اور جو آپ کی بیٹی ضد کرتی ہے، روتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، جب آپ خط لکھیں گی تو اس میں آپ کی بیٹی کے لیے بھی آپ کو تعویذ بھیجا جائے گا، لیکن خط میں آپ نے دوبارہ سے پوری ڈیٹیل لکھ کر ہمیں بھیجنی ہے۔ ابھی سر دست آپ نے کرنا یہ ہے، آپ کی بیٹی کو شدید قسم کی نظر بد ہے اور اسے جنات کی نظر کہتے ہیں، اور جنات کی جو نظر ہوتی ہے وہ سائے جتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، جس طرح سائے کے مسائل ہوتے ہیں کسی بھی مریض کے ساتھ، اسی طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، لہذا یہ کافی ایک اعتبار سے سیریس بات ہے، سیریس مسئلہ ہے، جس پہ آپ غور سے جو ہے نا وہ غور کریں اور توجہ کریں، اور بیٹی کے لیے تعویذات منگوائیں اور اس کے گلے میں ڈالیں گی، اور کچھ وارنے کے لیے ہم تعویذ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی ضد کرنا، رونا، وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، آپ کے رشتے کے لیے بھی تعویذ دیں گے۔ ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ شام کے ٹائم نماز مغرب کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، چاروں قل پڑھیں اور اپنی بیٹی پر پھونک مار دیں، 3 بار آپ نے یہ پھونک مارنی ہے، اور رات کو سوتے ہوئے آپ نے جس کمرے میں آپ نے سونا ہے آپ نے اپنے اوپر اپنی بیٹی کے اوپر پھونک مار کے سونا ہے، انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی۔ لیکن مکمل جو علاج ہے وہ آپ خط لکھیں گے، اس میں تعویذات بھیجے جائیں گے، انشاءاللہ آپ دونوں کا ماں بیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں گجرات سے اسما بات کر رہی ہوں۔ اچھا میں جی، نے باہر کا پتا ویزا نہیں لگ رہا میرا۔ کس کا ویزا؟ باہر کا ویزا نہیں لگ رہا۔ آپ کا اپنا مسئلہ ہے؟ جی میرا اپنا مسئلہ ہے۔ اچھا، کہاں کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے؟ اٹلی کے لیے، میرا شوہر ادھر ہی ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا نام آپ نے بتایا اپنا؟ آسما۔ فاطمہ؟ جی آسما۔ آسما، اچھا ٹھیک ہے۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 40 سال ہو گئے۔ 40 سال۔ آپ کی والدہ کا نام؟ زبیدہ، فوت ہو گئے۔ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا جی، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی، انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ اور اٹلی کے لیے یعنی آپ کے شوہر وہاں ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ویزے کا کوئی مسئلہ یا جو بھی ایشو آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شاہ صاحب آپ جواب سن لیجئے گا، کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ اچھا آسما بہن، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے معاملات میں جادو ہے اور جادو کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں ہیں، جب تک اس کی کاٹ نہیں ہوگی مسائل رہیں گے، پریشانی رہے گی۔ آپ نے اس کے حوالے سے تعویذات ہمارے چینل سے منگوا لیں، آپ کو یہاں سے بھیج دیے جائیں گے، رابطہ کر لیں، آپ خط کے ذریعے خط بھیج دیں، یہاں سے ہم بھیج دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا معاملہ جو باہر جانے کے حوالے سے رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، اور آپ ٹریول کر سکیں گی اور اپنے شوہر کے پاس انشاءاللہ چلی جائیں گی۔ آپ نے ابھی نماز کی پابندی شروع کر دینی ہے، اور ہر نماز میں کوتاہی بالکل نہیں کرنی، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ایک ہی سانس میں یا ممیتو یہ 7 بار، ایک بار جو ہے نا وہ 7 بار پڑھنا ہے ایک ہی سانس میں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا ممیتو یا ممیتو، یہ پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں گی، انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے بہتری آ جائے گی آپ کے معاملات میں۔ اور باقی پراپر جو کاٹ ہے جادو کی وہ ضروری ہے، کیونکہ جادو کی وجہ سے رکاوٹ جو ہے نا وہ معاملات میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیا جی آپ نے، مزید رہنمائی کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، دعا گو ہیں، اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر، مزید آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرا نام نوشین ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا جی، بتائیے جی کیا سوال ہے؟ جی میرے 2 مسئلے ہیں، ایک تو میرے بچے بیٹھے ہوئے نا بہت بیٹھے ہوتے ہیں تو لڑ پڑتے ہیں اچانک سے، جی جی، اور دوسرا یہ کہ میرے میاں کا کام جو ہے نا وہ ریگولر سیٹ نہیں ہوتا۔ اچھا کوئی جی، بھی کام کرتے ہیں تو وہ سیٹ اپ نہیں ان کے کام کا لگتا صحیح طرح، نقصان ہو جاتا الٹا۔ ٹھیک ٹھیک، نام بتائیں شوہر کا؟ عمران اکبر۔ اور والدہ کا نام؟ قمر جہان۔ عمران اکبر کی والدہ کا نام ہے قمر جہان، جی۔ اور میرا نام ہے نوشین، اور میری والدہ کا نام ہے فاخرہ۔
اور بچوں کے جو آپ بتا رہے ہیں مسئلہ، ان کا بھی نام بتا دیں. بچوں کا نام ہے، بڑی کا نام ایمان ہے اور ٹھیک ہے. بیٹے کا نام محمد علی ہے. اچھا جی. اور چھوٹی بیٹی کا نام ہے علیشہ. اچھا، ان کی کتنا ڈفرینس ہے عمر میں سب کی بچوں کے؟ بڑے جو ایمان اور علی ہیں ان کا 2 سال کا ہے ڈفرینٹ، اور جو بیٹا ہے اور اس سے چھوٹی جو بیٹی ہے ان کا 4 سال کا ہے. والدہ کا نام پوچھیں. نوشین. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام فاخرہ ہے. میری ٹانگ میں بھی بڑا شدید درد رہتا ہے، تقریباً 7-8 سال سے ہے. میں رات کو کافی دیر تک جاگتی رہتی ہوں اس درد کی وجہ سے. زیادہ تر وہ رات کو شروع ہوتا ہے. اس کے لیے کیا علاج کرتی ہیں آپ؟ کوئی بھی نہیں علاج کروایا، وہ ڈاکٹرز وغیرہ دوائیاں لکھ دیتے ہیں، وہ کھاتی ہوں لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا. ٹھیک. بچوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ لڑتے ہیں، مطلب خود سے یہی کہا آپ نے؟ جی لڑ پڑتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اچانک سے ہی بس لڑ پڑتے ہیں ایک دم سے ہی. بیٹھے ہوتے بڑے پیار سے لیکن ایک دم سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اتنی زیادہ کہ وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے. اللہ کریم خیر کرے. چلیں انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں جی، ضرور رہنمائی کرتے ہیں. آپ دیکھیے پروگرام اور سوالات آپ کے 2-3 جو ہم تک پہنچ گئے ہیں، شاہ صاحب انشاءاللہ بھرپور رہنمائی کریں گے اس حوالے سے. اچھا، آپ کے شوہر کے حوالے سے استخارے میں کچھ ایسا نہیں آیا، کوئی معاملہ نہیں ہے؟ جو پریشانی آپ کہتی ہیں کام کے حوالے سے پریشانی ہے، وہ تھوڑا سا نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. ان کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. ہاں، آپ کے معاملات میں ہے کچھ مسئلہ، اس کا روحانی علاج ضروری ہے. کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا. آپ تقریباً کوئی 21 دن تک جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کریں. امید ہے انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہوگی. آپ نے ہر نماز کے بعد روٹین میں ہر نماز کے بعد 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے. نماز کی پابندی کریں گی. دوسرا، آپ نے اپنے بچوں کی آپس میں باہمی محبت کے لیے اور ایک دوسرے سے اتفاق اور اتحاد میں رہنے کے لیے آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے 1001 مرتبہ. 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے میٹھی چیز پر دم کر کے، وہ میٹھی چیز گرم نہ ہو جیسا کہ چائے وغیرہ، اور کھٹی نہ ہو جیسا کہ شکنجی وغیرہ یا ایسی کوئی چیز، یعنی میٹھی چیز ہو اور وہ گرم نہ ہو اور کھٹی نہ ہو. شربت میں، ٹھنڈے دودھ میں آپ وہ اپنے بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ ان میں باہمی محبت ہوگی. ہفتے میں ایک بار ایسا کر لیں کہ یا ودود 1001 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے میٹھے کسی چیز پر، شربت پر دم کر کے ان بچوں کو یہ پلا دیں. انشاءاللہ آپس میں باہمی اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے. آپ ہر نماز کے بعد 4 کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں. انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی. 21 دن آپ یہ عمل کریں. 21 دن کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. 21 دن کے لیے وظائف آپ کو شاہ صاحب نے بتائے ہیں اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ معاملات ہوتے ہیں اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم نے چاہا تو کلام پاک کے ہی صدقے میں مالک مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں جی آپ کے لیے. مزید بڑھتے ہیں آگے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون بات کریں، کہاں سے؟ سر جی میں کوٹرزہ کشن سے بات کر رہا ہوں. سید جابر سلطان محمود نام ہے میرا. اچھا جی، بسم اللہ. میں جس دکان پہ کام کرتا ہوں نا، وہاں پر ایسا مجھے کچھ لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. وہاں پر جب بیٹھتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. کئی بار تو میں گر بھی پڑا ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی کسی نے کچھ کیا ہوا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہاں پہ کام کرتے ہیں؟ میں درزیوں پہ کام کرتا ہوں. اچھا، کسی کے پاس کام کرتے ہیں؟ جی کسی کے پاس کام کرتا ہوں. تو یہ جو معاملہ ہے آپ ہی کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے؟ یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہاں پہ کچھ لڑکے ہیں نا جو چاہتے ہیں، ظاہر بھی ہو جاتے ہیں ان کی عادتوں سے. تو اور بہت زیادہ نا جسم میں ہلچل سی اور عجیب سی کیفیت ہے جو نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ کریم مہربانی. جب اس جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہوں تب ہوتا ہے، جب سائڈ پہ آ جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں. والدہ کا نام کیا آپ کی؟ بلقیس بی بی. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 36-37 سال ہے سر جی. ٹھیک ٹھیک. تو کب سے یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ یہ تقریباً 1.5-2 سال سے آ رہا ہے. 1.5-2 سال سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیے گا اور سادات ہیں آپ بھی ماشاءاللہ.
تو یقیناً جو ہے وہ مسائل پریشانیاں تو زندگی میں آ ہی جاتی ہیں، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ سے جستجو اور جب انسان محو رہتا ہے اس بارگاہ میں تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ شاہ صاحب رہنمائی فرمائیے۔ اچھا سید جعفر سلطان شاہ صاحب، آپ کے معاملات میں کوئی ایسا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پریشانی والی ایسی بات نہیں ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ تھوڑا سا آپ پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، آپ نے سوچنا نہیں ہے زیادہ اور اپنے ذہن پر کسی چیز کا بوجھ نہیں لینا۔ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ کہیں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر میں راستے میں ہر طرح کے جو ہے نا وہ آپ کو موڑ ملیں گے۔ تو جیسے ہم دنیا کے سفر میں چند میل کا سفر کرنا ہوتا ہے تو اس میں کہیں اونچی جگہ، کہیں نیچی جگہ، کہیں روڈ ٹوٹا ہوا ہے جی، کہیں اچانک مڑنا پڑ گیا، کبھی چلتے چلتے گاڑی خراب ہو گئی، یہ ساری پریشانیاں جیسے دنیا کے عام سفر میں ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کے سفر میں بھی کچھ پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب، آلام یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن یقیناً ان کی وجہ سے بہت ساری اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر عنایات ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ بے شک آپ کا جو معاملہ ہے روحانی کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ نظر ہے، نہ جنات کا معاملہ ہے، نہ جادو ہے، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، درود پاک پڑھا کریں، یقیناً آپ درود پڑھیں گے سرکار دو عالم کی ذات اقدس راضی ہوں گے، آل نبی ہیں آپ، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کے حوالے سے کوتاہی بالکل چھوڑ دیں، آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور کسی اچھے سے ڈاکٹر سے بھی مختلف اپنے ٹیسٹ کروا کے اپنی طبیعت جو ہے نا وہ آپ ایک بار باقاعدہ میڈیکلی ایک چیک اپ کروا لیں۔ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن وہ جسمانی ہے، روحانی مسائل آپ کے ساتھ نہیں ہیں، پریشان بالکل نہیں ہونا۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مشتاق اور والدہ کا نام ہے رسول بی بی۔ اچھا جی، بتائیے گا مشتاق صاحب کیا مسئلہ ہے؟ جی ہیلو، جی جی سن رہے ہیں۔ مشتاق ہے میرا نام۔ مشتاق صاحب بتائیے گا، سوال بتائیں۔ سرگودا سے بول رہا ہوں، میں کافی عرصے سے باہر تھا لیکن بیمار ہو گیا ہوں 3-4 سال سے۔ اچھا جی، تو نہ کام ہے، بالکل باہر دوبارہ جا سکتا ہوں، باہر جانے کے لیے کوئی یا دوبارہ کوئی نہ کوئی کام کے لیے۔ اچھا جی، باہر کہاں پہ تھے آپ؟ جی باہر کس جگہ پہ تھے آپ؟ اٹلی میں تھا، اٹلی میں۔ اٹلی میں، ٹھیک 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 ہے۔ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ثواب نہیں بڑھ رہے۔ والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ رسول بی بی۔ رسول بی بی، ٹھیک ہے، چلیں جی ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور آپ دیکھیے پروگرام، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے اٹلی تھے اور کاروباری حوالے سے مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں شاہ صاحب آپ کے لیے کیا مزید بہتری آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ جی شاہ صاحب۔ اچھا ایسا ہے مشتاق صاحب، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، کرم نوازی ہو، کچھ مسائل ہیں آپ کے ساتھ روحانی طور پہ، تو ان کا حل ضروری ہے۔ آپ سر دست یہ کریں، 8 دن کے لیے یہ عمل آپ کو بتا رہے ہیں، 8 دن کے بعد آپ نے دوبارہ رابطہ کرنا ہے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے، مزید رہنمائی آپ کی دوبارہ ہم کریں گے۔ ابھی آپ نے نماز کی پابندی شروع کریں، ہر نماز کے بعد کم از کم آپ نے 200 مرتبہ یہ 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی پڑھنے ہیں، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یہ 2 اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے، ان دونوں کو آپ نے ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے،
صرف اور صرف آپ نے 8 دن یہ عمل کرنا ہے. 8 دن کے بعد آپ نے رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے آپ کے معاملات میں بہتری ہوگی, اور مزید جو رہنمائی ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی 8 دن کے بعد آپ کی جائے گی. چلیں, 1 ہفتے کے لیے بتائے گئے ہیں آپ کو وظائف, اور دوبارہ سے اس کے بعد پھر آپ رابطہ کیجیے گا, جو بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ مزید رہنمائی کر دی جائے گی. نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ بھائی میں نے آپ کو پہلے کال کی ہے نا, دعا زارا کی والدہ. اچھا جی. میرا نام ہے فرد اور میری والدہ کا نام ہے حلیمہ بی بی. میں ان کا نام بتانا بھول گئی. اچھا جی ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, نام آپ نے بتا دیا ہے, لیکن رہنمائی تو خیر شاہ صاحب نے فرما دی تھی. آپ کی سوال جو آپ نے کیا تھا اپنے بارے میں, اور جو بھی آپ نے مطلب سوال کیا تھا وہ تو استخارے کی روشنی میں بتا ہی دیا تھا, لیکن ابھی جو آپ کو وظائف بتائے گئے ہیں تو آپ ان کو کنٹینیو کیجیے گا اور دوبارہ سے کوشش کریں. جی خط لکھنے کا کہا گیا تھا نا. اچھا خط لکھنے کا کہا گیا. ٹھیک ہے, آپ خط لکھ دیجیے گا, ہمارے ایڈریس تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ, تو مزید بھی آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ میں کر دی جائے گی انشاءاللہ. جو بھی معاملات ہوں گے اللہ کریم نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ آسانیاں ہو جائیں گی. جتنے دن کے لیے کہا گیا ہے یہ پڑھ لیجیے گا, پھر دوبارہ سے رابطہ کر لیجیے گا. نیکسٹ ہیں جی کالر, بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں جی عبداللہ بول رہا ہوں پھول منڈی سے. عبداللہ صاحب پھول منڈی سے. جی میرے بھائی عبداللہ صاحب بولیے. قاری صاحب سے کوئی سوال پوچھنا تھا. جی سن رہے ہیں بتائیں. جی میرے کو کوئی 30-40 سال ہو گئے ہیں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو رہے ہیں. بہت پریشان ہوں میں. اچھا جی ٹھیک ہے. نام کیا آپ کی والدہ کا؟ نہیں شکورن. خالہ کا نام امدل ہے, ماں کا نام ہے شکورن. نہیں خالہ کا نام تو ہمیں نہیں چاہیے محترم, والدہ کا نام بتائیں بس اپنی. شکورن. ٹھیک ہے. اچھا جی, کاروباری حوالے سے آپ نے بتایا نا مسائل پیش آ رہے ہیں. جی ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کریں گے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر ہے کچھ 70 سے زیادہ ہے, کچھ 74 سال کی ہے. چلیں اللہ کریم آپ کو صحت دے جی, صحت والے معاملات بھی ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا, رہنمائی کر دیتے ہیں شاہ صاحب انشاءاللہ. کاروباری حوالے سے آپ نے بتایا ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو یقیناً ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے میں کاروباری اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے, لیکن آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے شاہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ, اور جو کچھ ہوگا وہ آپ کو وظائف کی صورت میں بتایا جائے گا انشاءاللہ. عبداللہ صاحب اللہ رب العزت آپ پر فضل فرمائے. یقیناً آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جس حصے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو محبت سے, یقیناً ہر بندے کو محبت سے دیکھتا ہے, لیکن جب اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے حیا فرماتا ہوں. آپ کی جو ہے جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان میں سے 1-2 چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی, اور ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ ہے, اور یہ وہ بابرکت وظیفہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے بالکل قریب ریاض الجنہ کے سامنے اوپر والی سائڈ پہ جو جالیاں ہیں ان جالیوں پر یہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور چونکہ ہمارے معمولات میں ہے اور ہمارے بزرگوں کی طرف سے عطا کردہ یہ خاص وظیفہ ہے بالخصوص کاروباری معاملات کے حوالے سے, لیکن یہ کارگر تب ہوتا ہے, مفید تب ہوتا ہے کہ جب آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں. نماز کی کوتاہی کرنے کی وجہ سے اس وظیفے کی جو برکات ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد جب تک کام بالکل سیٹ نہیں ہو جاتا 200 بار پڑھنا ہے, اور جب کام ٹھیک ہو جائے اپنے رابطہ کرنا ہے. اس کی تعداد کم ہو جائے گی, طریقہ بدل جائے گا, اور انشاءاللہ یہ وظیفہ جاری رہے گا, لیکن اس کی تعداد کم ہو جائے گی. جب تک آپ کا کام ٹھیک نہیں ہوتا آپ نے ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. کلمہ طیبہ کے پہلے جز سے آگے 3 جملے اضافی ہیں, یعنی آسانی کے ساتھ یاد کرنا. الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ پڑھیں انشاءاللہ اس کی اتنی برکات ہوں گی, اتنی آپ پر عنایات ہوں گی, لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ کچھ دنوں بعد ہمیں کال کر کے خوشی کے ساتھ یہ بتا رہے ہوں گے کہ آپ کی کاروباری معاملات بہت اچھے ہو گئے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ شاہ صاحب. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, نیکسٹ ہیں کالر. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام سر، جی۔ افتخار بات کر رہا ہوں اکاڑا سے۔ افتخار صاحب بولیے گا۔ سر میرا ایک بھانجا ہے، تقریباً ہے 1 سال اور 2 ماہ کا، ٹھیک ہے، اسے ہے پیدائشی الرجی، اور ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں علاج چل رہا ہے کہ یہ ساری عمر نہیں جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، کائنڈلی کوئی آپ رہنمائی کر دیں، اگر کوئی اچھا یہ روحانی بتائیں، علاج اس کا اویلیبل ہو۔ میری بات سنیں، کس قسم کی الرجی، مطلب اس کا کیا ہے جو باڈی کے اوپر آ جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ یا کس قسم میں ہے وہ تھوڑا بتائیں۔ ڈی ہائیڈریشن بولتے ہیں اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈی ہائیڈریشن، وہ ایسے جیسے خربوزہ وغیرہ یا ایک پھٹ ہوتی ہے جسے ککڑی بولتے ہیں، وہ جی۔ اوپر سے ہو جاتی ہے، ایسے کھال اتر جاتی ہے، جیسے سانپ کی ایک کجلی اتر جاتی ہے، اس طرح کھال اترنا جسم سے شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک، اچھا جی چلیں، بچے کی والدہ کا نام بتائیں ذرا۔ ماریا بیبی۔ ماریا بی بی، ٹھیک ہے، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ضرور۔ اللہ کریم مہربانی کرے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہی مانگنا ہے، التجا بھی اسی کی بارگاہ میں ہے، گزارشات بھی اسی کی بارگاہ میں ہیں، اور مالک نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور آسانیاں ہوں گی۔ میڈیکلی حوالے سے یقیناً یہ سارے معاملات بہت ضروری ہیں، لیکن اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی، اور مالک کی بارگاہ سے جب انسان مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا انداز جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور روحانی طور پہ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا بہتری ہو سکتی ہے اس بچے کے لیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو امید عطا فرماتا ہے، امید دلاتا ہے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات میڈیکلی جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو جو انہوں نے پڑھا، جو انہوں نے دیکھا، جو ان کا مشاہدہ ہے، وہ اسی کے اکارڈنگ رہنمائی کرتے ہیں اپنے پاس آنے والوں کی، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ کسی روحانی پریشانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جب وہ اس کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹرز خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ مریض ٹھیک کیسے ہو گیا۔ اور افتخار صاحب آپ کے بھانجے کے معاملے میں بھی ایسا ہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ ہمارے چینل کے ایڈریس پر ایک خط لکھ دیں، اس بچے کے لیے کچھ تعویذات ہم یہاں سے بھیجیں گے، قرآنی تعویذات، کچھ مسنون دعائیں، انشاءاللہ العزیز اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کا بھانجا صحت یاب ہو جائے گا۔ اللہ کے کرم اور فضل سے ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور آپ بھی اس کی رحمت کے امیدوار رہیں، مایوس کسی حال میں بھی نہیں ہونا۔ سر دست آپ نے کرنا ہے، جب تک خط لکھنا ہے، خط آنے میں ٹائم لگے گا، یہاں سے جو کچھ ہم بھیجیں گے اس پروسیجر میں ایک ٹائم درکار ہے، تو آپ تب تک آج سے جو عمل آپ نے شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ یعنی ضاد ہے پھر تا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو گھونٹ گھونٹ کر کے پلانا شروع کر دیں۔ سورۃ الرحمن نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے، پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پورا دن وہ پانی اس بچے کو پلائیں، اگلے دن پھر دم کر لیں، پھر وہ یہ دم والدہ کر سکتی ہیں، آپ ماموں ہیں آپ کر سکتے ہیں، اس بچے کے والد کر سکتے ہیں، دادی دادا، گھر کا کوئی بھی فرد یہ دم کرے پانی پر، اور پانی دم کر کے پلانا شروع کر دیں۔ خط ہمیں لکھ دیں، یہاں سے ہم تعویذات آپ کو بھیج دیں گے، انشاءاللہ آپ کا بھانجا اللہ کے کرم اور فضل سے صحت یاب ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ کالر ہے جی نیکسٹ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں طیبہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی طیبہ لاہور سے، بتائیے گا۔ میری بیٹی، میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے جی۔ اس کا نام ہے ملائکہ، ٹھیک ہے، 16 سال۔ وہ نہ بچپن سے پہلے وہ صحیح، مطلب 3-4 کلاس تک ٹھیک رہی ہے، ہمیں نہیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی مینٹلی پرابلم ہے یا نہیں۔ اچھا جی۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مطلب اسے چیزیں یاد نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے بولنے میں مسئلہ ہو گیا کہ کچھ بات کرتے ہوئے پچھلی بات آگے اور آگے والی پیچھے، اس طرح کرتی کی۔ تو اب بڑی ہو گئی ہے، ویسے باقی چیزوں میں ٹھیک ہے، میتھ نہیں وہ سمجھ پاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ بولنے میں سیکوینس نہیں آتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سمجھداری والا بھی نہیں ہے اتنا زیادہ۔ اور وہ جو آپ میموری کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہ اب ٹھیک رہتا ہے، مطلب باتیں یاد رہتی ہیں یہ سارا جو آپ نے بتایا؟ نہیں، مطلب کہ جیسے سبق یاد کرنا ہے
نہیں یاد رہتا, کچھ باتیں یاد نہیں رہتی. ملائکہ نام بتایا آپ نے؟ ہاں جی ملائکہ نام بتایا. آپ کا نام کیا ہے؟ طیبہ. طیبہ. 16 سال کی عمر بتائیے بچی کی. ہاں جی 16 سال. میڈیکلی حوالے سے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈاکٹرز کو کوئی سمجھ نہیں آتی, مطلب وہ جس کو بھی دکھایا وہ یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, کوئی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. لاہور سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی لاہور سے بات کر رہی ہیں. طیبہ جی خود نہیں ہیں والدہ. جی جی یہی والدہ ان کی. ٹھیک, رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ, تھینک یو. پروگرام دیکھیے گا آپ, سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے, اور اس بیٹی کے لیے, بہن کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. اللہ کریم مہربانی فرمائے. اور بیٹیوں کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہو تو یقیناً وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, خواتین کے حوالے سے یا مرد حضرات کے حوالے سے, لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں. لیکن بیٹیوں کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا انسان بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے. تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ, اللہ کریم مہربانی کرے اور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے. باقی تو اللہ کریم کی طرف سے ہی ہوگا انشاءاللہ. ایک طریقہ کار ہے رہنمائی کی صورت میں روحانی طور پہ. شاہ صاحب فرمائیے گا ذرا. اچھا حفظ اللہ, یہ اس ملائکہ بیٹی کے جو معاملات ہیں وہ روحانی طور پہ کوئی ایسا مسئلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. میڈیکلی کسی اچھے دماغی ڈاکٹر کو چیک کروائیں, نفسیات کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں, وہ علاج ٹریٹمنٹ جاری رکھیں. وظیفہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ان چیزوں کے حل کے لیے, ان مسائل کے حل کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. رات کو جب بچی سو جائے یا سونے کے لیے لیٹ جائے, اس وقت سورۃ الانشراح, الم نشرح لک صدرک, یہ پہلی آیت ہے سورت کی, اور یہ قرآن پاک کی 94 نمبر سورہ ہے, 30ویں پارے میں ہے. یہ پوری سورہ مبارکہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ. سورۃ الانشراح 7 مرتبہ پڑھ کے بچی کے سینے پر پھونک مارنا شروع کر دیں روزانہ. والدہ پڑھے, والد پڑھ لے, کوئی بھی گھر کا فرد پڑھ سکتا ہے. پڑھ کر بچی کو پھونک ماریں. بچی خود پڑھنا چاہے خود پڑھ سکتی ہے, اگر وہ پڑھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے تو آپ میں سے کوئی پڑھ کے اسے دم کرنا شروع کر دے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے امید ہے اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کی بچی شفایاب ہوگی, صحت یاب ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں, محمد شاہد. حیدرآباد سے محمد شاہد. جی شاہد صاحب فرمائیے گا. یہ میرا طبیعت میری ٹھیک نہیں رہتی, پیٹ میرا خراب رہتا, تقریباً دماغ کی بھی دوائیاں کھا رہا ہوں, کافی ٹائم ہو گیا, 20 سال ہو گئے. اللہ حکم. 20 سال. 6 مہینے سے جو ہے نا تقریباً میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے, قرض دار بھی ہو گیا ہوں. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, ابھی کام چلا رہا ہوں مگر چل نہیں پا رہا, مزید قرض دار ہو جا رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, والدہ کا نام کیا ہے شاہد صاحب آپ کی؟ والدہ وہ بشیری کہتے تھے, نام ان کا شناختی کارڈ پہ بشیرن تھا. بشیرن نام. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا جی, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی محترم انشاءاللہ. دعا بھی کریں گے آپ کے لیے, اللہ کریم مہربانی فرمائے. 20 سال کا عرصہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے, اور مطلب بیماری میں ہیں, دوائیوں کا استعمال ہے, میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جی شاہ صاحب کے بعد. شاہد صاحب آپ کے جو معاملات ہیں, جو صحت آپ کی ڈاؤن ہے, اگر آپ نے آج سے پہلے کسی کو نہیں دکھایا تو یقیناً آپ پریشانی میں مبتلا ہی رہے ہیں. آپ پر سائے کا اثر ہے, جنات کا سایہ ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ کے معاملات ڈسٹرب ہیں. اس کا علاج کریں. کیونکہ آپ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں, یہاں سے کافی دور ہے, لیکن خط لکھ دیں تو کوئی دوری نہیں رہ جاتی. دوسرے ممالک سے بھی خط آ جاتے ہیں, تو یہاں سے آپ خط لکھیں, کچھ تعویذات ہم یہاں سے روانہ کریں گے. اور اگر آپ کے لیے وہاں قریب کوئی ممکن ہو, کوئی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ عامل ہے جو باشرہ ہو, شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو, بے عمل نہ ہو, بے نماز نہ ہو, اس سے کاٹ کروا لیں. لیکن جنات کے جو سائے کی کاٹ ہے, اس کا علاج ہے, وہ پراپر کرنا پڑتا ہے, یقین کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. سرے دس آپ نے آج سے جو عمل شروع کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ 1 بار آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لینا ہے. ہر نماز کے بعد نماز پڑھیں, باوضو زیادہ وقت رہیں, ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت کریں, کوئی آسان سا اور مختصر سا درود پاک ذہن میں رکھیں, یاد کر لیں, اسے پڑھتے رہیں بار بار.
جب بھی وضو کی حاجت ہو دوبارہ تازہ وضو کریں، وضو کی حالت میں رہیں، اس سے بہتری ہوگی. اور جو کاٹ ہے وہ باقاعدہ ہمیں خط لکھ دیں، تعویذات ہم یہاں سے بھیجیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، معاملات بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا جی آپ نے. کال ایک اور ہے، ہم شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو سر فراز بول رہا ہوں. میرے بیٹے کا نام ہے حیدر علی، ماں کا نام ہے شہزادی. اچھا جی. شہزادی. اچھا جی. روبینہ شہزادی. روبینہ شہزادی. شادی کے مطلب وہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کی شادی. روبینہ شہزادی کی شادی کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی ہاں جی، بیٹے کی. جی بیٹے کی شادی کے لیے. بیٹے کی شادی کے لیے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ حیدر علی. حیدر علی. روبینہ شہزادی اس کی والدہ کا نام ہے؟ نہیں اس کی حیدر علی کی والدہ کا. جی جی جی، حیدر کی والدہ. عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ حیدر علی. عمر بتائیں حیدر علی کی کتنی ہے؟ عمر 25 سال. 25 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور آپ کو بتاتے ہیں. حیدر علی کی شادی کے لیے آپ نے سوال کیا ہے اور 25 سال آپ نے عمر بتائی ہے. دعا گو ہیں اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے، اچھے اسباب ہوں اس بھائی کے لیے ہمارے انشاءاللہ. جی شاہ صاحب کی بات. حیدر علی کے رشتے کے معاملات میں رکاوٹ ہے. آپ ایک عمل کریں، بیٹے سے کہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا فتاح ہو یا مجیب ہو، یا فتاح ہو یا مجیب ہو، یہ پڑھنا شروع کر دیں. پڑھتے رہیں، لا تعداد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم اور فضل سے بہتری ہوگی. 11 دن یہ عمل کرنا ہے. 11 دن بعد آپ نے دوبارہ کال کر کے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ وظیفہ بتایا گیا تھا. یہ نہیں بتانا کہ رشتہ نہیں ہوا، کیونکہ 11 دنوں میں رشتہ اللہ چاہے تو کل بھی ہو سکتا ہے، لیکن 11 دنوں میں ہو نہیں جائے گا. کیونکہ جب اس انداز میں بات کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مریض کیا ہے اور مسئلہ کیا تھا. یہ 11 دن کے لیے آپ کو وظیفہ بتایا جا رہا ہے. 11 دن بعد مزید آپ کی رہنمائی کی جائے گی. آپ یہ وظیفہ اپنے بیٹے کو کہیں وہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی. ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہماری جتنی بھی کال شامل کی گئیں ان سب کے سوالات بھی اور رہنمائی شاہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں کی. دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے اور ہر روز کی طرح آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی. ہمارے ساتھ آپ تمام دیکھنے والے سننے والے دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ہماری ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ہی، اور تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور جو احباب اسپیشلی دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ اجتماعی طور پر شاہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ شاہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین. یا رب العالمین، ہمارا یہاں بیٹھ کے رہنمائی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی یا رب العالمین تمام کالرز کی تمام پریشانیاں دور فرما. اور جو کال ملاتے رہے نہیں مل سکی یا رب العالمین جو پریشانی ان کے دل میں ہے کریم آقا کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان سب کو فراوانی، رزق کی فراوانی عطا فرما. اپنی ذات کے سوا میرے مولا کسی کو، اپنے کسی بندے کو کسی کا محتاج نہ کرنا. یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے وہ والدین جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین جو اولاد نافرمان ہیں انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا. یا رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، مالکان، سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.